بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لمحہ فکریہ کے ساتھ آپ کی میزبان سحر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو ظلم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے ان کی امت نے کیا، شاید دین اسلام کا بدترین دشمن ابو جہل اور ابو لہب بھی ظلم و بربریت کا ایسا منظرنامہ پیش نہ کر پاتے، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک کے ظلم و ستم کے تمام واقعات کو جمع کیا جائے اور اگر ان تمام واقعات کا موازنہ کربلا میں پیش آنے والے واقعے سے کیا جائے تو پھر بھی موازنہ نہ ہو سکے گا۔ لیکن خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ امت کے یزیدیوں کا یہ سلوک قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ بنی نوع انسان میں کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ نسل ان نفوس قدسیہ کی خاک پا کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ میں جب یہ واقعہ پڑھتی ہوں تو حیران ہو جاتی ہوں کہ یزید مسجد میں بیٹھ کر اذان سنتا تھا اور اس اذان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی بھی سنتا تھا اور اس دور کے لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلوں راج دلاروں کو کیسے شہید کر دیا گیا۔ آج میں اس نام کی حرمت و تکریم یہ دیکھتی ہوں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں فدائی شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ کیا دمشق، شام اور کوفے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر جان نچھاور کرنے والے موجود نہ تھے، یا پھر ان کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ انہیں اپنی جان عزیز تھی اور وہ یزیدی افواج کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے؟ سوال تو یہ بھی ابھرتا ہے کہ یزیدی فوج کیا مسلمان نہ تھی؟ ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے جو خاندان میدان میں اترا، اس عالی شان خاندان کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا۔ باطل مٹ گیا اور حق غالب آ گیا۔ ناظرین، میں کربلا میں پیش آنے والے واقعے کا منظرنامہ جو تاریخ کی کتب میں درج ہے، صرف چند ایک لمحات آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہمت جمع کرتی ہوں کہ جب پانی بند کر دیا گیا، یکے بعد ایک ایک کر کے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عباس، علی اصغر، علی اکبر، قاسم اور مدینے سے آئے ہوئے مسافر شہید کر دیے گئے تو اپنے بابا کی لاڈلی سکینہ جو باوجود روکنے کے ناکام رہی، اس آخری شہید جس نے کئی لاشیں خیمے تک اپنے ہاتھوں سے پہنچائے تھے، جس نے ٹکڑے جمع کیے تھے قاسم کے، جس نے علی اصغر کے گلے میں لگے تیر کو اپنے ہاتھوں سے نکالا تھا، وہ آخری شہید اگر جنگ نہ لڑتا تو دین نہ بچتا، اگر وہ آخری شہید جنگ نہ لڑتا تو ظالم و مظلوم، حق و باطل میں فرق ہی پتہ نہ چلتا۔ اسی لیے 3 دن کے بھوکے پیاسے نے 21,000 چمکتی ہوئی تلواروں کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میر انیس نے اس عظیم شہادت کو، اس قربانی کے جذبے کو اپنے اشعار میں کچھ اس طرح قلم بند کیا ہے۔ قاتل جو چھری خشک گلے پر میرے پھیرے، خالص رہے نیت کوئی تدبیر نہ گھیرے، کٹنے میں رگوں کے یہ سخن لب پہ ہو میرے، قربان حسین ابن علی نام پہ تیرے، بہنوں کی نہ ہو فکر نہ بچوں کی خبر ہو، اس صبر سے سر دوں کہ مہم عشق کی سر ہو۔ شمشیر ید اللہ لگائی جو کمر سے، سر پیٹ کے زینب نے ردا پھینک دی سر سے، سمجھاتے ہوئے سب کو چلے آپ جو گھر سے، بچوں کی طرف تکتے تھے حسرت کی نظر سے، اس غل میں جدا شاہ سے نہ ہوتی تھی سکینہ، پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی سکینہ، شاہ کہتے تھے بی بی ہمیں روکے نہ رلاؤ، پھر پیار کریں ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ، وہ کہتی تھی ہمراہ ہمیں لے لو تو جاؤ، میں کیا کروں میدان میں اگر جا کے نہ آؤ، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، چھاتی پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، فرماتے تھے بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی، وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہ یا اب شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار۔
کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کر جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ کیا کہتے تھے، صدمہ دلے مستر پہ ہے بی بی، ہفتم سے تباہی میرے گھر پر ہے بی بی، ادا کی یورش سبتے پیمبر پر ہے بی بی، جس نے تمہیں پیدا کیا وہی سر پر ہے بی بی، چھوٹے نہ وہ جو صبر کا زیادہ ہے سکینہ، ماں باپ سے پیار اس کا زیادہ ہے سکینہ، لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے میں لب لال پہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ، دنیا ہے یہ شادی ہے کبھی اور کبھی آلام، راحت کی کبھی صبح مصیبت کی کبھی شام، یکساں نہیں ہوتا کبھی آغاز کا انجام، وہ دن گئے کرتی تھی جو اس چھاتی پر آرام، ضد کر کے نہ اب رات کو رویا کرو بی بی، جب ہم نہ ہو تو خاک پہ سویا کرو بی بی، سمجھا کے چلے آپ سکینہ کو غش آیا، غل تھا کہ اٹھا سر سے شہنشاہ کا سایہ، ڈیوڑی سے جو نکلا اسد اللہ کا جایا، رہوار سبک سیر کو روتا ہوا پایا، کس عالم میں تنہائی میں سید کا سفر تھا، بھائی نہ بھتیجا نہ غلام نہ پسر تھا، زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر، ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر، اب کوئی مددگار نہیں ہائے برادر، صدقے ہو بہن گر تمہیں پھر پائے برادر، غش آئے گا دو کام پیادہ جو بڑھو گے، اس ذوف میں رہوار پہ کس طرح چڑھو گے، وہ دوپہر اس دشت کی اور دن کا وہ ڈھلنا، وہ گرم ذرہ اور وہ ہتھیاروں کا جلنا، وہ گرد کا مقتل میں تتکلو کا وہ چلنا، وہ بن میں پہاڑوں سے شراروں کا نکلنا، گرمی سے فرس میں بھی نہ وہ تیز تگی تھی، پیاسے تھے حسین آگ زمانے کو لگی تھی، اس حشر میں احمد کی نواسی کا تھا یہ حال، گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی گہ کھولے ہوئے بال، چلاتی تھی سر پیٹ کے اے فاطمہ کے لال، ہے تمہیں تلواروں میں گھیرے ہیں بدفعال، کیا کیا مجھے صدمے یہ جدائی نہیں دیتی، لاش آپ کی زینب کو دکھائی نہیں دیتی، میں کس کو پکاروں ترس پیاسے پہ کھاؤ، لی جن سے زمیں مول انہی لوگوں کو لاؤ، اے اہل زراعت تم ہی امداد کو آؤ، کٹتی ہوئی کھیتی کو محمد کی بچاؤ، کام آؤ غریبوں کے تو احساں ہے تمہارا، یہ بے وطن اس دشت میں مہماں ہے تمہارا، شاہ نے جو سنی زاری زینب تہے خنجر، گھبرا کے صدا دی ادھر آؤ نہ خواہر، کیا قہر ہے تم رن میں چلی آئیں کھلے سر، مشغول ہے امت کی دعا میں یہ برادر، مطلوب رضامندی معبود ہے زینب، تنہا نہیں اللہ تو موجود ہے زینب، تنہا نہیں اللہ تو موجود ہے زینب۔ اے اللہ ہمیں حق بات لکھنے اور کہنے کی توفیق عطا فرما، یہی امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے، یا اللہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونے والوں میں شامل فرمانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا بنانا، ظالم کے سامنے حق اور سچ کہنے والا بنانا، یا اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، آمین اللہم آمین۔ لمحہ فکریہ سے آج کے اس پروگرام سے لوں گی آپ سے اجازت، نئی فکر کے ساتھ کروں گی آپ سے دوبارہ ملاقات، تب تک کے لیے فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔